مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے، ورنہ دل کی نیت ہے ہو جائے گا اعتکاف، اور ضروری بھی ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطاری بھی سامنے آ گئی تو افطار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے۔ تو صحیح طریقہ، اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود، عبادت، تلاوت اگر ہو جائے، یا کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب کھانے پینے سونے میں نہ پہلے حرج تھی نہ اب حرج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 4۔ آج 12ویں روزے کی نسبت سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام غلام مصطفیٰ غوری اتاری ہے۔ میں دارالمدینہ ملی 2 کیمپس میں پڑھتا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے دانائے غیوب، سیاح افلاک، فیض گنجینہ اور صاحب لولاک کے الفاظ ملتے ہیں، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں؟ ان کا مطلب بھی بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب تو اتنے ہیں کہ الفاظ ختم ہو جائیں، القاب ختم نہ ہوں۔ ہم ان کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رضا، جس رب نے قرآن نازل کیا وہ اپنے محبوب کی جب تعریف کر رہا ہے تو تجھ سے کب ممکن ہے کہ تو تعریف کر سکے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ تو یہ کہ 2-4 القاب سے کوئی تعریف کا حق تو ادا ہونے سے رہا۔ خیر، اب یہ القاب میں نے اب نہیں لکھتا میں، کیونکہ وہ
عوام کی اردو بہت کمزور ہے اور ہم کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے 2 کو 2 کہا, پہلے 2 کہتے تھے, بچے بھی 2 کہتے تھے. تو اب یہ کہ اس لیے وہ الفاظ آسان سے آسان لانے کی کوشش ہے. جیسا ابھی میں نے کہا فرمان آخری نبی, اب فرمان خاتم الانبیاء بھی ہے, فرمان خاتم النبیین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کہا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سارے القاب ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ کہا جائے. تو سیاح افلاک یعنی آسمانوں کی سیر کرنے والے, صاحب لولاک, اس حدیث کے جو یعنی مصداق صاحب لولاک, لولاک لما خلقت الافلاک. تو وہ حدیث کہ اے محبوب میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا, نہ آسمان بناتا, نہ چاند ہوتا ہے, نہ سورج ہوتا, کچھ بھی پیدا نہ کرتا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے, اور کسی بھی نبی کی, فرشتے کی یہ شان نہیں بیان ہوئی. تو یوں آپ صاحب لولاک ہیں. اور فیض گنجینا, فیض گنجینا, گنجینا خزانے کو بھی بولتے ہیں, بھر بھر کے فیض لٹانے والے, یوں مفہوم اس کا بن سکتا ہے فیض گنجینا. اور دانا غیوب, غیوب یہ غیب کی جمع ہے, دانا مانے جاننے والا, یعنی علم غیب اللہ کی عطا سے علم غیب رکھنے والا. علم کے معنی تو ہوتا ہے جاننا ہے نا, تو علم غیب جاننے والا, اس کے بجائے یہ ہوگا علم غیب رکھنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خود اپنی مانگی ہوئی دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. کیا حرج ہے, سورہ فاتحہ بھی دعا ہے, اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے تو آمین کہتے ہیں نا, تو باہر بھی کہہ لیا اگر کوئی مشکل نہیں. بلکہ سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھتے ہیں جو کہ اس میں ذرا دعائیں ہیں, اور ہم آمین کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو, تو یہ سنت بھی ہے نماز میں کہنا, اور نماز کے علاوہ جو دعا مانگتے ہیں اس میں کہنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے روزوں کی تعداد 31 ہو جائے, 31 ہو جائے, تو کیا 31 روزے رکھے جائیں گے؟ جہاں ہوگا وہاں کے چاند کا لحاظ ہوگا. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا, چاند دیکھ کر روزہ افطار کرنا, نہ روزے ختم کرنے. اب جیسے کہ یہاں جی ہو, یہاں چاند دیکھ کر گئے, دوسرے ملک میں چاند نہیں ہوا تھا, دوسرے دن ہوا, تو بھی مطلب یعنی کہ وہ وہاں کے حساب سے, اور یہاں سے روزہ رکھ کر گئے تو وہ روزہ تو پورا کریں گے. جیسے اب بعض اوقات بندہ جیسے وہاں سے یہاں آیا تو اب یہاں کے لحاظ پر تو اس کو 31 مل جاتے ہیں, جی جی, لیکن کبھی وہاں گیا دوسرے ملک تو وہ ایک دن پہلے ہو چکا تھا تو 28 ملتے ہیں اس کو بعض اوقات, تو اب ایک روزے کی قضا اس کو کرنا ہوگی. یا عمرہ شریف پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل پیش ہوتے ہیں, تو 30 کی گنتی پوری کریے نا. دن کا لحاظ ہوگا نا, جتنے دن دونوں طرف کے ملے ہیں اس کا لحاظ کیا جائے گا اس کا. تو اب اگر 2 دن بڑھتے ہیں تو پھر 2 دن کی قضا کرے گا, ورنہ عام طور پہ 1 دن کا فرق ہی پڑتا ہے. وہ جو قضا روزہ رکھے گا وہ عید کے بعد رکھے گا؟ جی, وہ عید کے دن نہیں رکھے گا, عید کے بعد ہی رکھے گا. تراویح تو وہیں کا لحاظ ہوگا جہاں پر ہوگا, بھلے 31 ہو جائے. جی. جی جی. یہ وین میں نس میں جو انجیکشن لگاتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. بینک میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں بالکل ہوگی, جبکہ اس کے ملک ہے نا یہ بھی.
میرا مولانا صاحب سے سوال ہے، ہمارے یہاں کمیونٹی میں ایسے کئی افراد جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، پر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک غریب افراد کا حق کھا جاتے ہیں؟ کس طرح حق کھا جاتے ہیں یہ وضاحت نہیں ہے. یعنی ان کے سوال سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک تو کچھ موجود ہے لیکن شو یہ کریں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں کا حق یعنی مانگ لیتے ہیں. اب وہ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ مانگ نہیں پاتے اور یہ لوگ مانگ کے لے لیتے ہیں. اب اس میں دوسرے کا حق مارنا حق تلف ہی تو نہیں ہوئی کہ بندے کا حق تلف کیا، یہ حق تلف ہی نہیں کہلائے گی. لیکن یہ کرتے غلط ہیں. اگر جو یعنی جس کو شریعت نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی اور وہ بھیک لیتا ہے اپنے لیے، تو یہ انگارے جمع کرتا ہے اپنے لیے، آگ کے انگارے. اب وہ کم کرے یا زیادہ کرے تو یہ تو پھنس جائے گا مرنے کے بعد ایسا شخص. اور یہ پورا اس کی بھی مافیا ہے. یہ تو بالکل ایک پروفیشن ہے. بھکاری جو ہوتے پروفیشنل بھکاریوں کی تعداد یہ سب سے زیادہ سال میں رمضان میں یہ دیکھے جاتے ہیں. اور ٹولیوں کی ٹولیاں بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو بیچارے دیے جا رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ فطرے سب دے رہے ہیں. اب ہٹے کٹے تندرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ زکوٰۃ اور فطرے دے رہے ہوتے ہیں. ان کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. شرعی طور پر سب کو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. جو پروفیشنل ہوتا ہے نا، یعنی کہ پیشہ ور بھکاری، پروفیشنل بھکاری، اس کو تو ویسے بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو نہ دیا جائے تاکہ یہ کام دھندا کرے. ورنہ اور ایسوں کو جس کا پتہ ہے، جس کا پتہ ہے کہ پروفیشنل ہے، اس کو دینا گناہ ہے. ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو گناہ پر آپ مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ مطلب اب کام دھندا کرنے ہڈ حرام مطلب یہ مانگ مانگ کے ہی مطلب چلتا رہے. یہ گناہ گار ہے. تو ایسوں کو مطلب توبہ کرنی چاہیے اور حق حلال کما کر کھانا چاہیے. حق کے تعلق سے ایسا بھی سمجھ میں شاید لگتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے میلے میں کھاتا پیتا آدمی ہوتا ہے اور وہ اپنے کھاتے پیتے ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا. لوگوں کو پتہ کھاتا پیتا ہے. تو غریب بھی لوگ علاقے میں رہتے ہیں تو بعض اوقات بعض غربا شاید اس طرح کا سوچ رکھتے ہوں کہ یار یہ دیتا نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے، یہ اس کی موج لگی ہوئی ہے اور یہ خود کھاتا پیتا ہے اور غریبوں کو نہیں دیتا تو یہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے. تو کیا اس طرح مطلب ہے کہ ایک عام آدمی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ میرا حق کھا گیا ہے؟ یہ تو اچھی بات بھی نہیں ہے، بدگمانی بھی ہے. یہ کیا پتا وہ تم کو نہیں دیتا تو تم کو لگتا ہے ہم کو نہیں دیتا، کسی اور جگہ دے دیتا ہو، تم کو بول کے دے. کیا ضروری تو نہیں ہے نا. تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی اپنا مالدار ہونا شو نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس دور میں تو واقعی چھپانے کی ضرورت ہے کہ مالدار کا پتہ چلے گا کہ یہ بہت مالدار ہے تو ڈاکو اٹھا جاتے ہیں. اغوا برائے تاوان کے کیس تو کون نہیں جانتا. تو یہ بھی رہنمائی کریں. رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے ایک خاندان میں یا دو کو امیر ہوتے ہیں، باقی خاندان کے کئی لوگ غریب ہوتے ہیں. تو وہ یہی اس طرح کی آپس میں پھر الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ یار ہمارا حق ہے اس کے پاس، ہم خاندان والے رشتہ دار ہیں، ہمارا حق ہی نہیں دے رہا، یہ ہمارا حق ہی نہیں دے رہا. یوں کر کے اس کی غیبتوں میں اور اس پر تہمتوں اور بہتانوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے امیر ہونے کو یہ عیب لگا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کیا جائے، لیکن امیر کو بھی چاہیے کہ رشتہ داروں کا تو صلہ رحمی میں تو ایسا ہے کہ رشتہ دار کا اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دے، جبکہ یہ دے سکتا ہے، اس کی خدمت کرے، مالی تعاون کرے ان سے، یہ ضروری ہے. تاہم یہ کہ غیبتیں اور یہ تہمتوں کا بھی بہرحال وہ دور دورہ ہے. اس طرح اگر پھر آپ کے شر سے بچنے کے لیے اس نے دیا کہ یہ اس کا منہ بند کرو، دے کر نہیں برا بھلا بولے گا اور بدنام کرے گا، تو اب یہ کہ جو شر سے بچنے کے لیے دے گا وہ رشوت ہے آپ کے حق میں. تو آپ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ اگر غریب ہے تو اس لیے تھوڑی کہ سب کو بولتے پھرے. غریب تو مطلب صبر کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اس کے اپنے فضائل ہیں، غربت کے، فقر کے، اور یہ اظہار ہے کہ صابر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جماعت ہو رہی تھی، امام صاحب جماعت کروا رہے تھے تو سلام پھیرتے وقت مائک کی آواز بند ہو گئی، جس کی وجہ سے امام صاحب نے تو سلام پھیر لیا لیکن پیچھے کی پچھلی صفوں کے جو مقتدی تھے وہ سلام پھیرنے میں رہ گئے. تو جب امام صاحب نے دعا شروع کی تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے سلام پھیرا. تو اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں کہ کس کی نماز رہ گئی، کس کی نماز ہو گئی. جزاک اللہ خیر. جنہوں نے سلام پھیر دیا پروپر جو طریقہ کار ہے سلام کا، سلام پھیر دیا تو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بھی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو سلام میں مائک بند ہوا سلام پھیرنے سے پہلے تو آواز تو نہیں گئی، آواز نہیں گئی، تھوڑی دیر کے بعد بغیر آواز کے بھی پھر جو مقتدی ہوگا اس سے ہو گیا ہوگا سلام پھیر تو دے. افراتفری ہے اور امام صاحب کی یا کمیٹی کی، امام پر نہیں آئے گی، کمیٹی پہ آ جائے گی. کمیٹی کی خبر لی ہوگی لوگوں نے. اب ایسی نادانی ہے، کمیٹی والے بیچارے وہ جان بوجھ کے تھوڑی مائک بند کرتے ہیں. ارے ہو جاتا ہی ہے، مشین ہے، مشین بہت ہوتی ہے. انسان کی مشین جو ہے اندر ایک ڈبیا تو ہے سینے کے اندر، بند ہو جاتی ہے تو بندہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اب کس کو برا بھلا کہیں گے آپ؟ بھائی یہ تو جب امام صاحب رمضان المبارک میں کیونکہ وطر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور دعائے قنوت میں رکوع میں چلے جائیں دعائے قنوت کے بجائے، اس کے بعد جو یہ بیچارے امام صاحب کے لیے مسائل ہوتے ہیں نا مساجد کے اندر، پھر اچھا یہ کئی ایک آدھ رکعت یعنی مغرب میں 2 پہ سلام پھیر دیا تو پھر لگتا ہے یار امام صاحب کو بھوک لگی تھی، ان کو بولو کھانا وانا کھا کر نمازیں پڑھا ہوا ہے. یعنی امام کے لیے جو منہ کھلتا ہے نا اللہ کی پناہ، نہ کمیٹی امام کو بعض اوقات چھوڑتی ہے نہ عام مقتدی امام صاحب کو چھوڑتے ہیں. تو امام صاحب کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی ایک عام مسلمان کو اپنے مسجد کے اس عاشق رسول امام کے لیے کیا طبیعت و سوچ رکھنی چاہیے. ظاہر ہے کہ امام تو امام ہے اور ایک بادشاہ ہمارا، ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اس کے توسط سے، اس کے وسیلے سے ہماری نمازیں پہنچ رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. چاہیے کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس طرح اگر وہ بھول کرتا ہے تو برا بھلا کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. پھر امام امام ہے، وہ جان بوجھ کر کیوں ایسا کرے گا؟ آپ نہیں بھولتے تو اس لیے وہ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. مؤذن اگر بھول میں کبھی افطار سے پہلے اذان ہو جائے تو اس کی شامت، اس کو روزہ لگا تھا، کیا کیا بولتے ہیں بیچارہ، ڈر کے مارے چھپ جاتا ہوگا مؤذن، لیکن کھینچ کے نکالتے ہوں گے اس کو. ایسا نہیں کرنا. یہ مؤذن ہو یا کوئی بھی مسلمان کیوں وقت سے پہلے روزہ افطار کروائے گا، یا کوئی مسلمان کیوں کسی کی نماز خراب کرے گا کہ امام 2 پر سلام پھیرے گا، تو اس کو اپنی نماز کی بھی تو فکر ہوتی ہے نا. تو ایسا کبھی ہو جائے تو بالکل چپ چاپ آنکھیں لے کے دیکھتے رہیں، کچھ بھی نہ کہیں. ہاں شرعی مسئلہ جو جانتا ہے وہ ضرور کہے کہ امام صاحب وہ آپ کی 2 ہوئی ہے تو وہ دوبارہ پڑھی جائے گی نماز. 2 پر اگر نماز ختم کر دیے تو دوبارہ جماعت ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹرین بھی تو لیٹ ہوتی ہے، فلائٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، کہاں پہنچنا ہوتا ہے آدمی کو کہیں نہیں رہتا. بعض وقت فلائٹ ایسی مس ہوتی ہے کہ تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں تو وہ فلائٹ چھوڑ کے اڑ جاتی ہے، ہوائی جہاز اڑ جاتا ہے. کیا کریں گے؟ کس سے لڑائی کریں گے؟ وہاں تو کوئی کچھ نہیں بولتا. بہرحال یہ کہ زبان کو بند رکھنا چاہیے. قفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ، لگا رہے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جائز کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کون سے نام کا ورد کرنا چاہیے؟ اسماء الحسنہ کے تحت یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ پاک کے مبارک نام یاد رکھنے جو فضیلت آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح کی حاجت ہے اس طرح کا نام اللہ پاک کا پکار کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی جائے گی تو اس سے وہ حاجتیں جلدی قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. مثلا روزی میں برکت چاہیے تو رزاق، اس کا معنی ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا. تو رزاق کا ورد کیا جائے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یا دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عرض کرے یا خیر الرازقین کہ سب سے بہتر رزق دینے والے، یا رزاق
मेरे रिस्क को कुशादा कर दे, मेरी रोजी में बरकत दे दे। मजीद ये कि या मुअख्खिरु 100 बार हर रोज पढ़ने वाले के इंशाअल्लाहुल करीम सब काम पूरे होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या गफ्फार मेरी मगफिरत फरमा, सही। या गफूर मेरे गुनाहों को मिटा दे। सिरातो जिनान में भी लिखा है कि अगर या गनीयो या गनीयो या गनीयो का विर्द करेगा तो अल्लाह इसको मालदार कर देगा। गनी माने बेपरवाह भी है। गफ़ूर और गफ़ार में उलमा ने एक खूबसूरत फ़र्क ये लिखा है कि जो गफ़ार है इसका मतलब भी होता है गुनाहों को माफ़ करने वाला, मिटाने वाला, और गफ़ूर का मतलब भी होता है गुनाहों को मिटाने वाला, माफ़ करने वाला। लेकिन गफ़ार का मतलब ये होता है कि तमाम के तमाम गुनाहों को मिटाने वाला, यानी जितनी भी इसकी क्वांटिटी हो, तादाद हो, सब मिटा देगा, माफ़ कर देगा। और गफ़ूर का मतलब होता है जैसा गुनाह हो उसको मिटा देने वाला, जिस तरह का भी हो। या सीधी सवाल ये पूछना था कि अगर शोहर गरीब हो लेकिन उनकी बीवी के पास सोना हो तो सदका फितर बीवी अपना और अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का अदा करेगी? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। ये तो बाप अगर है ना, वो उस पर सदका फितर वाजिब हो तो वो अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदका फितर दे। और अगर नाबालिग भी मालदार है तो फिर उसके माल से अदा कर सकता है, अपने माल से भी अदा कर सकता है, जिस तरह इसको इख्तियार है। और बीवी अगर साहिब निसाब है तो सिर्फ वो अपना फितरा उस पर वाजिब है, बच्चों या बच्चों के अब्बू का वाजिब नहीं है। प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे सवाल है कि अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची फौत हो जाए तो उसके सारे सवाब के लिए सूरह बकरा पढ़ी जाएगी या नहीं? पढ़ी जाएगी अगर पढ़ना चाहें तो। इसाले सवाब नाबालिग को भी हो सकता है। अहले सुन्नत दामन बरकातुहुल आलिया की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि क्या तरावियों की दुआ हाथ उठाकर मांगना कैसा है? बराए करम इसका जवाब इनायत फरमा दीजिए। तस्बीह है, ये दुआ तो नहीं है। अच्छा, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं हाथ उठाकर दुआ मांगने में। हाँ ना, जी, हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, यानी अल्लाह हमें आग से नजात दे। यहाँ नार से मुराद जहन्नम, कि अल्लाह में जहन्नम से नजात दे, कि एक तबका नार भी है जहन्नम का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं नॉर्वे से अली रजा शाह बात कर रहा हूँ, और मेरा ये एक क्वेश्चन है कि अगर अपनी बीवी को 3 बारी बहन बोलने से क्या निकाह टूट जाता है? निकाह नहीं टूटता। कहना मकरूह है, इस तरह दुरुस्त नहीं है कि कोई अपनी बीवी को बहन कहे या बीवी शोहर को भाई कहे। लेकिन जो ज़िहार के मसाइल हैं वो तशबीह के ज़रिए, यानी किसी मुशाबे करने की वजह से होते हैं, और उसमें भी नीयत की सूरतें होती हैं। तो बहरहाल कहना ये मकरूह है, इस तरह कहना दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद फैज़ान मदीना कराची से, कादा खैरा में मुकम्मल अतहियात पढ़ना फ़र्ज है या उसकी मिक़दार बैठना फ़र्ज है? उसकी मिक़दार बैठना फ़र्ज है और पढ़ना वाजिब है आखिरी कादे में। मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है। मैं बाबू मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस्लामी बहनें अपने घर में जो भी खाना बनाती है उनमें प्याज काटते करती है, मसालों की खुशबू होती है, और इस्लामी बहनों की नाम में वो खुशबू जाती है और उनके गले में ये खुशबू महसूस होती है, तो क्या रोजा टूट जाता है कि नहीं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। आप मुझे और मेरे घर वालों को दुआ से नवाज कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। प्याज वगैरह की जो खुशबू जाती है इससे रोजा नहीं टूटता। इत्र भी लगाते हैं तो इससे खुशबू जाती है। सूंघने से, इत्र को सूंघने से भी ना, प्याज की खुशबू जाने से रोजा टूटता है।
مناظر منور اتاری رکن منڈی باولدین سے قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں کھڑی ہو کر کنگھی کریں یا عصر کے بعد بالوں میں کنگھی کرنے سے جو ہے تنگ دستی ہوتی ہے، یا عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی ہوتی ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. تنگ دستی کے اسباب میں اس طرح کا پڑھنا یاد نہیں پڑتا. جھاڑو البتہ رات کو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، خصوصاً کپڑے سے جھاڑو نکالے تو تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے. کنگھی کرنے کا تو یاد نہیں پڑتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پتہ چلا ہے کچھ لوگوں کو شاید یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ شادی اور اس طرح کی جو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں یہ گانے باجے ناچ گانے جو اچھل کود یہ ہوتا ہے اس کے بغیر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا ایک حصہ ہے شادی کا، منگنی کا، اس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے. اس میں بڑوں کا بچوں کا بھی، خاص طور پر جب بڑوں کو یہ دیکھ رہے ہوتے تو بچوں کا ذہن بچپن میں بن جاتا ہے کہ شادی ہوگی تو یہ سب ہماری شادیوں میں ہونا چاہیے. تو انہیں آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے دونوں طرف سے، جو بھی اس کے ایک فارملٹی ہے شرعی طور پہ وہ ادا کرنے سے نکاح تو ہو گیا. اب اس میں یہ کہ مہر واجب ہے، یہ بھی ہو گیا. دولہا کے لیے ولیمہ سنت ہے، اس کی بھی صورت ہے کہ کب سنت ہے تو یہ سنت ہو گئی. تو یہ سمجھو ان چیزوں کا نام ہے نکاح شادی. اب کچھ ایسی اضافی دعوتیں بعض ہوتی ہیں ہے نا، جیسے 2 دعوتیں تو کی، تیسری کو پھر وہ نمائشی کہا گیا کہ یہ مطلب خیر. لیکن اب یہ جو گانے باجے یا ناچ رنگ تو پتہ نہیں اور بہت ساری صورتیں بڑھا دی گئی ہیں. ویسے منگنی کی بھی گنجائش ہے لیکن منگنی بھی اب جو ہوتی ہے نا یہ شریعت کے مطابق ذرا معاملہ کم ہے، اس میں بھی بہت سارے گناہ داخل ہو گئے. مہندی اگر سادگی سے لگانی تھی جو شریعت طور پہ کہ عورت کو مہندی لگا دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن اس میں بھی جو مطلب جمع چوکڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو یوں مطلب بہت سارے گناہوں کا وہ مطلب یعنی کہ معجون مرکب بن گئی ہے شادی. ورنہ شادی مہنگی نہیں ہے، شادی بالکل سستی ہے، بہت سستی ہے. مہر بھی ادھار بھی تو گنجائش ہے نا، روکڑے تو نقد تو دینے ہی نہیں ہے نا. تو یوں شادی یوں سمجھو مفت ہے، تھوڑی سی رقم میں ممکن ہے. نے ولیمہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا ولیمہ کیا وہ 1 بکری پر مشتمل تھا، سب سے بڑا ولیمہ. اچھا باقی اور ولیمے اس سے بھی ان مانو کر مطلب وہ اس پوری 1 بکری کے نہیں تھے. عظمت میں ہر ولیمہ بڑا تھا. کائنات کے سارے ولیمے ایک طرف، میرے محبوب کے شادی کے جو ولیمے تھے وہ سب سے بڑے، لیکن مالی اعتبار سے عرض کرا تو خیر. تو اب یہ کہ ہمارے یہاں کتنی ڈشیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے اور کس طرح مطلب اس کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنے لاکھ روپے کے کرائے کا حال ہوگا تو فلاں ہوگا، یہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا مطلب وہ شامل کر دیا، گانے باجے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے کہ خوشی کے ٹائم پہ سب چلتا ہے. ہاں ڈھول ڈانڈیا رس اور یہ لڑکی اور خاندان یا باہر کی مرد اور عورتوں کا آپس میں ملنا، ان کا مطلب کہ اچھل کود کرنا، ناچ گانا کرنا، ٹیپ ریکارڈر پر میوزک کا بجنا، اب اس سے آگے بھی قوم نکل گئی ہے جو بتاتے ہیں یہ سب کچھ ہونا. تو یہ سب چیزوں کو گویا کہ ایک شادی کا اور خوشی کا ایک حصہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی. اگر کوئی کہے کہ یار یہ نہیں کہ تو بولا میت تھوڑی ہوئی ہے بھائی، شادی ہو رہی ہے. تو اس طرح کے پھر جب تاثرات سامنے آتے ہیں تو میں کہا ابھی ماشاءاللہ امید ہے کہ ایک تعداد اس ٹائم پر دیکھو سن رہی ہوگی. اللہ کرے کہ ہم سب کے گھروں میں یہ غلط نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہے مطلب یہ
ज़माने से ये दाखिल हो गई हैं इस तरह की चीज़ें। शरह सुदूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी दर्दनाक हिकायत नकल की है कि कब्रिस्तान के करीब कोई आबादी थी, वहाँ कोई शादी थी, तो शादी में वही लहव लईब, यही उछल कूद वाला कोई हिसाब किताब था। तो इतने में गैब से एक आवाज़ आई कब्रिस्तान की तरफ से, जिसमें यानी जिसका कुछ मजमून इस तरह का था, वो अशार थे वो कि नापायदार खेल कूद में मशगूल रहने वालों, अन करीब तुम्हारे खेल कूद ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हें दुनिया से रुखसत होना होगा वगैरह, कोई इबरतनाक आवाज़ें आई। इससे सारे लोग तो घबरा गए और दूल्हा इतना घबराया कि वो मेरा ख्याल 1 हफ्ते के बाद वो दूल्हा मर गया खौफजदा होकर। तो ये तो क्या है, वार्निंग ये कभी कभी दिखाई जाती है, कभी कभी ऐसी अमवात हुई हैं। ये गालिबन लियारी की तरफ का वाक़या है कि एक बार खूब धूम धड़ाका हुआ शादी की खुशी में, नाच गाने जो भी था, दूल्हे मियाँ भी शायद नाच नाच के थक गए थे, तो फिर ये सो गए। सो कर जब सुबह हुई, अभी सुबह इनकी बारात जानी थी, तो उठाने के लिए कोई आया नमाज के लिए उठाने का, तो अल्लाह करे तसव्वुर हो जाए हमारे अंदर, वो बारात के लिए उसको उठाना, तो दरवाजे पे दस्तक दी, 2-3 बार दस्तक दी होगी, तो वो अंदर से दरवाजा खुल नहीं रहा। तो ऐसी भी क्या गहरी नींद है दूल्हे मियाँ की कि थकान उतरती नहीं है, जोर से दरवाजे पीटे होंगे, नहीं खुला दरवाजा। फिर वो खटका हुआ कि मसला क्या है, फिर बिलाखिर दरवाजा तोड़ा, तो दूल्हे मियाँ थक 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 के हमेशा की नींद सो चुके थे। कैसी मौत, पता नहीं लियारी का वाक़या या कहीं का मुझे किसी ने सुनाया था। इस तरह के और भी इक्का दुक्का वाक़यात मुझे सुनाए हैं। एक दूल्हे ने तो अपनी मतलब वो माँ को बोला, नाच रंग की महफिल हो रही थी, तो माँ को बोला कि माँ आ तू भी नाच। माँ ने बोला मैं बुढ़ापे में, पर नहीं माँ नाचना पड़ेगा, आज खुशी का मौका है। माँ को उसने खींचा, रिंग में उतार दिया और माँ भी कुछ न कुछ हाथ पैर चलाने लगी, और यही दूल्हा फिर सुबह मरा पाया गया अपने बिस्तर पर, दूल्हा बनने से पहले ही मर गया। और ये वाक़यात में क्या कहूँ, गैर मुस्लिमों के नहीं सुना रहा, मुसलमानों में खुशी का मौका है। खुशी के मौके हो या गमी का मौका हो, हम अल्लाह पाक के अहकाम के पाबंद हैं। हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत हमें करनी है, फरमाबरदारी करनी है। मुसलमान कहीं भी हो, किस हाल में भी हो, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के अहकाम का पाबंद है, मुकल्लफ है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। देखिए ये गाने बाजी की मजम्मत हदीसों में बहुत है। चुनाचे एक हदीस पाक में है कि 2 आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। एक और हदीस में निअमत के वक्त बाजा और मुसीबत के वक्त चिल्लाना। ये वही हदीस है कि 2 आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। नंबर 1 निअमत के वक्त बाजा, यानी यही म्यूजिक, मौसीकी, बाजा बजाना। नंबर 2 मुसीबत के वक्त चिल्लाना। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान मिलता है कि मैं ये आलात मौसीकी मिटाने के लिए आया हूँ। अपनी तशरीफ आवरी का एक मकसद ये इरशाद फरमान है। और मुसलमान बोलते हैं हम तो खुशी के मौके पर ही कहाँ, हर वक्त बजाते हैं गाने, रात दिन गाने बज ही रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है। ये सारी मतलब यानी कि जितने भी गुनाह भरे चैनल है सब मौसीकी की धुनें चला रहे होते हैं, और सब जगह तबाही मची हुई है। और मुसलमान सुखी कौन सा इस वक्त, मगलूब है। कल तक गालिब था, 313 थे, उसने हज़ारों के या 1000 के परखचे उड़ा दिए मैदान बद्र में। और अब क्या है, अब गुलामी की जंजीर पड़ी है, गुलामी का तोक पड़ा है, और वो शैतान जो है वो जैसे रस्सी पड़ी है गले में, वो पकड़ के नचाता है बंदर की तरह। खुशी का मौका है, नाचो नाचो खूब नाचो। ये पता चलेगा मरने के बाद कि कैसे नाचा जाता है, कैसे म्यूजिक बजाई जाती है। अभी मौलाना अच्छा नहीं लगता है यार, ये हमारी खुशियों से खुश नहीं है,
یہ تمہارے غموں سے خوش نہیں ہے، یہ تمہیں قبر میں غمزدہ رہنے دینا پسند نہیں کرتا، اس لیے تمہیں سمجھاتا ہے کہ قبر کے غم سے بچنے کے لیے ابھی تھوڑا گناہوں پر غم کر کے توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر لو، ورنہ پھر مت بولنا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کر لیں ہمارے یہاں ہونے والی کوئی بھی خوشی کمی یہ شریعت کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔